خوبصورت نوجوان امیر ترین عورت ینگ، یعنی کسی نوجوان کو اپنے جال میں پھنسائے تو نوجوان جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک مدرسے کا طالب علم ہے، اسے یعنی اس عورت نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے، لیکن جو مدرسے کے طالب علم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے بچایا اور اس عورت کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے، سن کر آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے معزز ناظرین کرام، کہ یعنی آج کے دور میں کوئی عورت ہو، امیر ترین ہو، خوبصورت ہو، ینگ ہو، تو ہر نوجوان یعنی اس کو اپنی محبوبہ بنانے کے چکر میں ہو تو وہ عورت سب کو اگنور کرے، تو وہ جس کی طرف وہ عورت مائل ہوگی، جس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی، وہ نوجوان کیسا ہوگا؟ محلے کے سارے نوجوان اس عورت کے پیچھے پیچھے ہیں کہ یہ میرے ساتھ سیٹ ہو جائے، یہ میرے ساتھ سیٹ ہو جائے، لیکن یہ سب کو جو ہے وہ اگنور کرتی ہے، کسی کی طرف دیکھتی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اسی کے گھر کے باہر سے ایک نوجوان مدرسے کا طالب علم جو ہے، ہلکی ہلکی داڑھی ہوتی ہے، وہ گزرتا ہے پڑھنے کے لیے، تو یہ اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ خاموشی سے نیچے نظریں جو ہے نگاہیں نیچے کر کے وہ مدرسے چلے جاتا ہے، واپس اسی طرح پڑھ کر یعنی اس کے گھر سے باہر سے گزر جاتا ہے۔ لیکن یہ کئی دن اس کی راہیں تکتی رہتی ہے، نوجوان اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ بالآخر ایک دن یہ اپنی نوکرانی کو کہتی کہ جب یہ آج یہاں سے گزرے گا نا، اسے روک کر بلانا اندر۔ تو وہ نوکرانی اس کے راہ کے اندر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے روک کر کہتی ہے کہ آپ کو میری مالکہ جو ہے وہ بلاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کام ہے، میں تو پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہتے کہ بات سن لیں۔ جب یہ نوجوان اس کے گھر کے اندر گھستا ہے، آتا ہے، تو وہ صوفے کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، تو اس نوجوان کو اپنے پاس بلاتی ہے کہ میرے پاس آ کے بیٹھو۔ جب پاس آ کے بیٹھتا ہے، پوچھتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ بہت زیادہ پسند ہو، مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، تو استغفر اللہ وہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بخش دیں، میں یعنی اس طرح کا لڑکا نہیں ہوں۔ وہ عورت جو ہے اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی باہر سے دروازے جو ہیں سارے بند کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی جب کوشش کرتی ہے، وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے یعنی چھوٹا پیشاب آیا ہے، میں واش روم تک جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، واش روم کر کے آؤ۔ اس نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو جو دانہ ڈالا ہے یہ میرے دانے کے اندر پھنس گیا ہے۔ واش روم میں جاتا ہے ناظرین، واش روم میں جا کر وہ گندگی جو ہے نا وہ اپنے سارے جسم کے اوپر مل لیتا ہے، بدبو جو ہے وہ اس کے جسم سے آنے لگ جاتی ہے۔ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتی یہ کیا کیا تو نے؟ تو اس نے کہا کہ آپ سے چھٹکارے کا یہی واحد رستہ تھا، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، میرا اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے مجھے۔ تو ناظرین، یہ عورت جب سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، اسے گھر سے نکال دیتی ہے۔ یہ گھر سے نکل کر جاتا ہے، جا کر کہیں غسل کرتا ہے، اپنے کپڑے دھوتا ہے، پھر مدرسے تاخیر سے پہنچتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مدرسے کے اندر یہ داخل ہوتا ہے تو مدرسے سے عجیب و غریب قسم کی خوشبو آتی ہے۔ اس طالب علم جو ہیں سارے جو ہے ایک دائیں بائیں دیکھتے ہیں، استاد کہتے ہیں یار یہ خوشبو بڑی عجیب سی آ رہی ہے، یہ کس نے لگائی ہے؟ یہ خاموش رہتا ہے، اسے بھی نہیں پتا کہ یہ خوشبو جو ہے اس کے جسم کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو اب یہ لڑکا جو ہے، استاد کہتا ہے خوشبو کس نے لگائی، کوئی بولتا ہی نہیں۔ تو بالآخر استاد سب کو نمبر بار جو ہے وہ چیک کرتا ہے، تو جب اس کی باری آتی ہے تو وہ خوشبو اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ استاد کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے خوشبو لگائی ہے، قاری صاحب کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ استاد جی میں نے تو نہیں لگائی۔ تو استاد کہتے ہیں خوشبو تو تیرے ساتھ آ رہی ہے۔ وہ پھر سارا واقعہ بتاتا ہے کہ اس طرح کر کے مجھے یہ جو گلی ہے اس کے اندر فلاں عورت جو ہے وہ امیر ترین عورت، وہ مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو میں نے اس طریقے سے اپنی جان چھڑائی ہے گندگی مل کے، پھر اس کے بعد میں نے غسل کیا ہے، کپڑے دھو کر وہ پہنے ہیں، تو اس لیے میں نے تو یہ کام کیا۔ استاد جو ہے فوراً قاری صاحب جو ہے اس کا ماتھا چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تو اس وقت کا جو ہے مومن ہے، مسلمان نہیں مومن ہے، یعنی اتنی بڑی گناہ والی جگہ سے بچ جانا، اور جال کے اندر بالکل جال کے شکنجے کے اندر آپ پھنسے ہوئے تھے، تو آپ کس طریقے سے نکلے ہیں؟ یہ واقعی آپ کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد تھی۔ تو اسی وجہ سے یعنی آپ کے جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب قسم کی خوشبو لگا لی ہے، جو سونگتا ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ یعنی بطور سبق جو ہے میں نے آپ کو سنایا ہے
کہ ہمارے جیسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی بھی اگر ہلکی سی کوئی گناہ کی دعوت دیتا ہے تو ہم بھاگے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم گناہ سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ضرور جو ہے وہ ہمیں ملے گی۔ آپ کے کمنٹس کا جو ہے وہ انتظار کروں گا کہ آپ اس نوجوان کے متعلق کیا کہتے ہیں، کیا اس نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ کمنٹس کے اندر اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ واقعہ پسند آئے تو اس کو آگے لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔